الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیزان گرامی، پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل سوشل میڈیا پر خضر حیات بھکروی صاحب، جو مماتی دیوبندیوں کے علامہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے اور ان کے معتقدین کی طرف سے مسلسل آل حق آل الحدیث پر ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کی روشنی میں گدھا حلال ہے، حالانکہ یہ سراسر باطل بات ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ آئے دن خضر حیات بکھروی صاحب کی ویڈیوز کلپس کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہیں، جن میں وہ بارہا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ قرآن حاکم ہے حدیث پر، اور ہر وہ حدیث جو قرآن مجید کے خلاف ہوگی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن مجید کے خلاف ہوگی وہ رد کر دی جائے گی کیونکہ قرآن حاکم ہے۔ پھر اس سلسلے میں ہم ان کے ایک کلپ کا تعاقب بھی کر چکے ہیں جس میں انہوں نے 6 مثالیں دی، جواب میں ہم نے بھی 6 مثالیں پیش کی قرآن مجید سے کہ ان معاملات میں آپ بھی قرآن مجید کے اندر تک محدود نہیں رہتے۔ وہ لیکچر قرآن سے ٹکرانے والی احادیث کے نام سے موجود ہے، آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ اب یہی معاملہ پیش آیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن حاکم ہے، اور ہر وہ حدیث جس کو آپ نہیں ماننا چاہتے آپ اسے قرآن کے خلاف قرار دیتے، تو بطور مثال آل الحدیث کے معروف مناظر اور عالم سید طالب الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے بطور مثال یہ بات کی کہ اگر آپ کہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی ہم اسے نہیں مانیں گے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، کھانے پینے کے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں بیان فرمایا کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے اس کے مطابق میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کسی بھی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھائے، الا ان یکون میتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا بہایا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ کیا ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا نافرمانی کا باعث غیر اللہ کے نام پر معروف کیا گیا، مشہور کیا گیا، پکارا گیا جس کھانے پر غیر اللہ کا نام۔ فمن اضطر، البتہ جو شخص مجبور کر دیا گیا، غیر باغ ولا عاد، نہ اس کی بغاوت کرنے والا نہیں ہے، وہ حد سے گزرنے والا نہیں ہے، مجبور ہے، مجبوری میں اگر ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے مطابق اس میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا گیا۔ یہ 4 چیزیں اس کے اندر مذکور ہیں۔ تو کہا گیا کہ جی قرآن تو ان چیزوں کو کھانے والے پر، طعام کوئی کھانا، وہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اس کے علاوہ جانوروں میں صرف خنزیر کا نام لیا ہے قرآن مجید نے، اور کسی جانور کا نام نہیں لیا، جیسے گدھا ہے، سبھی اس کو حرام مانتے ہیں، تمام اہل اسلام اسے حرام مانتے ہیں۔ خنزیر کے علاوہ گدھا، خچر، کتا، بلی، اور اس طرح جو اور کوا وغیرہ اور جو اس طرح کے پرندے بھی ہیں کچھ بہت سے، شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑ، یہ سب حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آیت میں تو صرف ان چیزوں کا ذکر ہے، تو یہاں پر آپ حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہاں آپ کا وہ اصول کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جی اس کی حرمت پر تو حدیث موجود ہے، یعنی جیسے کتا، چیتا، بلی وغیرہ جو ہیں یہ تو جو زیناب ہیں، یعنی نوکیلے دانتوں والے ہیں، اور ان کو حرام قرار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے، اس لیے تو وہی بات آ جائے گی نا کہ بھئی یہ تو حدیث ہے نا، یہ تو حدیث میں ہے۔ اگر گھریلو گدھے، جو پالتو گدھے عام طور پر حرام کیے گئے ہیں احادیث میں، جنگ خیبر کے موقع پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے گیا، معروف احادیث ہے، میں اختصار سے بس صرف بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب معروف ہیں احادیث الحمدللہ۔ تو یہ جو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی احادیث ہی ہے نا،
تو آپ کا اصول تو یہ ہونا چاہیے جیسے آپ بیان کرتے ہیں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا مسئلہ حق ہے اور روایت اس کے مد مقابل بخاری میں بھی ہو تو وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، کیونکہ رسول کبھی قرآن کے خلاف کر سکتا نہیں کر سکتے. بے شک یہ بات سمجھ آئی. ایک مثال، لیکن اہل حدیث اڑے ہیں. آپ کے بیان کردہ اس اصول کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے آپ کہیں کہ جی قرآن حاکم ہے، چونکہ قرآن میں تو یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ نہیں، تو لہٰذا گدھا بھی حلال ہے، کتا بھی حلال ہے، شیر بھی حلال ہے، گیدڑ لومڑ بھی حلال ہیں، اور اسی طرح کوا بھی حلال ہے، عقاب بھی حلال ہے، چیل بھی حلال ہے، شکرا بھی حلال ہے، باز بھی حلال ہے. آپ ان سب کو حلال قرار دے دیجئے. کیوں حرام قرار دیتے؟ قرآن مجید سے ان کی حرمت آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ چیلنج تھا. جو لوگ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانتے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ گدھے کا گوشت کھائیں یا گدھے کے گوشت کو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو قرآن سے گدھے کا حرام ہونا آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ چیلنج تھا اور یہ نہیں کر سکتے یقیناً. اب اس کا جواب دینا تو ان کے بس کی بات نہیں تھی. سید طالب الرحمن شاہ صاحب نے، جیسا کہ ہمیشہ سے اہل اسلام حدیث کو ماننے والے جب جب منکرین حدیث پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک ان سے پوچھتے آ رہے ہیں کہ حرمت والی چیزیں تو یہ ہیں، آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیں گے یا حلال قرار دیں گے؟ پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں. منکرین حدیث کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. یا حلال مان لیں یا پھر جو ہے نا وہ کوئی تعویل کرتے پھرتے. اگر صاف لفظوں میں ایسی چیزوں کو جب وہ حلال مان لیں گے تو لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا اسلام سے کتنا کوئی تعلق ہے، تو وہ تعویلات کرتے ہیں. اب خضر حیات بکھروی صاحب جو کہنے کو علامہ ہیں، ان کے ساتھیوں نے اور انہوں نے کیا جعل سازی کی، کیا دھوکہ کیا، کیا فریب فراڈ کی، کیا جھوٹ پھیلایا کہ جی ان کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں گدھا حلال ہے. استغفر اللہ. مطلب دیندار طبقہ ہو کر کے، دین کا نام لینے والے، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے، قرآن و سنت بیان کرنے والے جب اس طرح دھوکہ، فریب، جعل سازی اور فراڈ اور چیٹنگ کرنے لگیں گے تو پھر آپ خود سوچئے کہ عوام کی کیا حالت ہوگی کہ یہ عوام کے مربی ہیں، عوام کی تربیت کرنے والے. ادھر سے اٹھا کر دنیا نیوز میں کچھ عرصہ پہلے خانی وال میں کہیں گدھے کا گوشت بکتا، یعنی بیچنے کے لیے ذبح ہوا گوشت پکڑا گیا، نیوز بریک ہو گئی اور اس سے پوچھا گیا، وہاں کوئی جاہل تھا، وہ شاید یہی کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو حلال ہے، گدھا تو حرام نہیں ہے. اس کو لے کر فضیلت الشیخ سید طالب الرحمن حفظہ اللہ پر فٹ کر دیا. صرف ابتدائی کلمات دنیا نیوز کے آگے اپنی طرف سے وہ بول رہا ہے، جس طرح بول رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ دنیا نیوز میں ایسی کوئی نیوز آئی نہیں ہے، ایسی کوئی نیوز آئی نہیں. سارے کا سارا جعل سازی اور فراڈ، یعنی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، باندھ وتیرے کنبا جوڑا. اب یہ زیادتی کرنا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں کسی پر؟ تو آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اس دھوکے کی، اس چیٹنگ کی، اس فراڈ کی، اس جھوٹ کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت نہیں کر سکتے. پر بڑے درلے سے مثال دیتے ہیں. 4 چیزیں اس آیت میں، 4 باتیں اس لیے شاہ صاحب نے 4 کا ذکر کیا. تو کہتے ہیں کہ جی کیا قرآن میں سود حرام نہیں ہے؟ کیا قرآن میں خمر حرام نہیں ہے؟ سن لیجئے. کیا شراب قرآن میں حرام نہیں؟ جوا قرآن میں حرام نہیں؟ سود کو قرآن نے حرام نہیں کہا؟ ہاں حرام ہے. آپ لسٹ بڑھا دیں گے کہ بھئی یہ قرآن میں جو ہے وہ خمر کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، نشے والی شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، خمر کو. قرآن مجید میں جوا کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں سود کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں آپس میں ایک دوسرے کا باطل طور پر مال کھانا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. آپ فہرست بڑھاتے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن سے نا سود حرام ہے، اس سے گدھا حرام کیسے ثابت ہوا؟ سود حرام ہے، اس سے کتا حرام کیسے ثابت ہوا؟ بلہ حرام کیسے ہوا؟ چیتا، گیدڑ، لومڑ حرام کیسے ہوا؟ چوہا کیسے حرام ہوا؟ اس سے یہ بتانا ہے اپنے قرآن سے. یہ سوال تھا، اس کا جواب دے نہیں پا رہے. کہتے ہیں جی اہل حدیث کے نزدیک گدھا حلال ہے. استغفر اللہ. اہل حدیث تو ہمیشہ سے گدھے کو حرام کہتے ہیں. حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا. یعنی گدھے کے گوشت کے بارے میں کہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا. متعۃ النساء سے بھی منع فرمایا تھا. تو یہ بڑی معروف حدیث ہے. اہل حدیث قطعاً اس کو حلال نہیں کہہ سکتے.
قطعاً کہتے ہی نہیں ہیں یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا فراڈ ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے اگر آپ بتائیں گے تو جیسے آپ سود کی حرمت قرآن سے دکھا رہے ہیں، ہم مانتے ہیں بالکل چوری کا مال، چوری حرام ہے، ممنوع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، چوری کا مال بھی حرام ہوگا، اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، اس سے انکار نہیں ہے، ان سب کو جمع کر لیں۔ لیکن کیا قرآن سے حرام ہونا گدھے کا حرام ہونا، کیونکہ یہ چیزیں جو وحی کی گئی ہیں، جو وحی کی گئی ہیں ان میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ قرآن حاکم ہے، آپ کہتے ہیں نا قرآن حاکم ہے، سن لیجئے پھر سے اپنا جملہ۔ یعنی ہم روایات پر قرآن کو حاکم مانتے ہیں۔ اگر واقعی قرآن حاکم ہے آپ کے نزدیک تو پھر آپ کہیے نا، کیوں نہیں کہتے؟ اس اصل سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اسی لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ جناب اہل الحدیث کے نزدیک گدھا حلال ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی قرآن سے ان کے نزدیک گدھا حلال ہے، کہتے ہیں ان کے بہت بڑے عالم ہیں، عالم ہیں بے شک، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ گدھا حلال ہے۔ یہ جھوٹا اور باطل پروپیگنڈا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اختصار کے ساتھ وجہ بتا دیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصل سوال یہ تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہوگی حدیث تو وہ ہم نہیں مانیں گے، تو آپ کے اصول پر یہ حدیث بھی قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن میں جو حرام چیزوں کی فہرست ہے ان میں گدھا نہیں ہے، کتا نہیں ہے، بلہ نہیں ہے، چیتا نہیں ہے، لومڑ نہیں ہے، چوہا نہیں ہے، کوا نہیں ہے، عقاب نہیں ہے، چیل نہیں ہے، شکرا نہیں ہے، باز نہیں ہے۔ سارے حرام جانوروں کے نام میں نہیں لے سکا آپ بھی، تو یہ نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ زیناب نوکیلے دانت والے جانوروں کے حرام ہے، چنگل سے یعنی پنجے سے پکڑ کر شکار کرنے والے پرندے ہوں گے وہ حرام ہے۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی موجود ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے، حدیث سے حرام ہے۔ قرآن سے ان کا حرام ہونا ثابت کیجئے، اگر نہیں کرتے تو پھر جیسے آپ اور احادیث کو فوراً جٹ سے فوراً آپ کا من نہیں مانتا تو آپ فوراً سے پہلے کہہ دیتے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، پھر چیلنج کرتے ہیں کہ 200 مسائل میں ایسے بتا سکتا ہوں جس میں جو ہے وہ اہل حدیث یہ ٹائٹل دیتے ہیں 200 مسائل اہل حدیث قرآن کے خلاف ہیں۔ وہ 200 مسائل پوچھ لیں، انشاءاللہ ان 200 مسائل پر اب احادیث پیش کر دیں گے آپ کو۔ کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے خلاف کہتے ہیں تو پھر آپ گدھے کو حرام نہ کہیں، آپ کا گدھے کو حرام کہنا آپ کے اصول کی روشنی میں قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ خضر آیات بکھروی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جھوٹ سے، فریب سے، جعلسازی سے، دھوکے سے، چیٹنگ سے، فراڈ سے محفوظ رکھے۔ آپ محفوظ رہیں گے تو اپنی قوم کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ محفوظ نہیں رہیں گے ان چیزوں سے، آپ خود جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے رہیں گے، غلط بیانیاں کرتے رہیں گے، کذب بیانیاں کرتے رہیں گے، دھوکے دیتے رہیں گے، فراڈ کرتے رہیں گے، چیٹنگ کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے معتقدین، آپ سے تربیت پانے والے انہی چیزوں کی تربیت پا کر یہی حرکتیں کریں گے، اور انہوں نے کی ہے۔ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔